دیکھیے، مذہب کی تعلیم ہم سب بچوں کو دینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ مذہب جن زبانوں میں موجود ہے ان میں سے ایک زبان اس کو سکھا دی جائے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اسلام کی جو زبانیں ہیں وہ 3 ہی ہیں۔ عربی زبان اولین زبان ہے، دین کا اصل ماخذ و مصدر اس کے اندر ہے۔ دوسری زبان جس میں پچھلے 650 سال میں کام ہوا وہ فارسی زبان تھی۔ تیسری زبان اردو زبان ہے۔ اردو زبان کے اندر اس وقت جو کچھ مذہبیات پر کام ہو چکا ہے وہ دیانتداری سے اگر جائزہ لیا جائے تو یہ کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ اس وقت گزشتہ 500-600 سال میں عربی زبان سے بھی زیادہ وقی ہے۔ تو اردو زبان اسلام کو سمجھنے کا دروازہ ہے۔ اس وقت اگر آپ اپنے بچوں کو دین کی زبانوں میں سے کوئی ایک زبان سکھا دیتے ہیں۔ زبان کیا چیز ہوتی ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا جی آپ زبان سکھائیں دین کی، زبان کرتی کیا ہے؟ زبان اصل میں ایک پوری کی پوری تہذیب کو لے کے آ رہی ہوتی ہے۔ اس تہذیب کے اندر کچھ بڑی شخصیات ہوتی ہیں مذہب پر کام کرنے والی، ان شخصیات سے آپ کا براہ راست تعارف ہو جاتا ہے۔ مثلا 1 منٹ کے لیے آپ غور کریں کہ آپ اردو نہیں جانتے تو کیا آپ مولانا مودودی کو جان سکتے ہیں؟ آپ مولانا ابوالحسن ندوی کو جان سکتے ہیں؟ آپ ابوالکلام کو جان سکتے ہیں؟ یہ اردو زبان ہے جس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ شخصیت معروف شخصیات ہے۔ غامدی صاحب کے افکار سے آپ جان پہچان رکھتے ہیں، وجہ اردو زبان۔ پھر جب زبان آپ پڑھتے ہیں تو زبان اپنا ایک محاورہ، ایک کلچر، ایک اسلوب رکھتی ہے۔ چونکہ مسلمانوں کی تہذیب میں یہ رہی تو آپ دیکھتے ہیں کہ انڈائریکٹلی آپ سے آپ مذہب کے آداب، مذہب کے نظریات، مذہب کے آدرش وہ ایک بچے میں منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر آپ اردو بولتے ہیں تو میل جول کے وقت کیا کریں گے؟ سب سے پہلے سلام کریں گے۔ یہ زبان نے سکھایا سلام کرنا، زبان نے دین بنا کر نہیں سکھایا، زبان نے زبان کے طور پہ سکھایا، لیکن یہ سنت بھی ہے، یہ دین بھی ہے۔ تو سارے لوگ جو دنیا بھر میں رہتے ہیں ان کو یہ چاہیے ہے کہ کسی ایک زبان کا انتخاب کر کے بچوں کو وہ کی دے دیں جس کے بعد کم سے کم وہ تالا کھولنے کے قابل ہو جائے۔ تو اردو زبان چونکہ ہم سب کی مادری زبان ہے، ہم سب جانتے ہیں، عربی ہم راز جانتے نہیں ہیں، کوشش کریں کہ بچوں کو اردو زبان سکھائیں۔ ہمارے یہاں بھی بچوں کی پیدائش ہوئی، ہم امریکہ میں تھے تو محنت کی، تھوڑی کوشش کی، اور پاکستان میں بڑے اچھے نصابات، میں آج کل ایک اپنے ہی بچوں پر اس پہ عمل کر رہا ہوں، سمیع مصطفیٰ کے نام سے ہیں، کراچی میں بکس کلب کے نام سے، میں یہاں پر آپ کے گروپ میں لنک بھی دے دوں گا۔ ان لوگوں نے چھوٹے بچوں کو، 2 سال کے بچوں کو، 3 سال کے بچوں کو، 4 سال کے بچوں کو اچھی زبان کا تعارف کیسے کرواتے ہیں، اس کے لیے محنت کا آغاز کیا۔ اب ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم خود اپنی زبان میں، اپنے ملک میں رہتے ہوئے زبان نہیں جانتے، لیکن کوشش کریں کہ اپنی اگلے آنے والی نسلوں کو اللہ کے دین سے اگر آپ نے قائم رکھنا ہے، جوڑ کے رکھنا ہے، تو ایک ہی رستہ ہے اس کا، زبان سکھائیں۔ ہم ملیشیا میں رہے کوئی 10 سال، وہاں پر 250-300 سال ہو گئے سکھوں کو آئے ہوئے ہندوستان سے، آج بھی ان کا بچہ پنجابی بولتا ہے، پنجابی سمجھتا ہے، پنجابی کلچر اور پنجابی تہذیب سے اپنے تعلق کا اظہار کرتا ہے، اس کے لیے کوئی اجنبیت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ زبان۔ تو زبان سکھائیں، اردو زبان سکھائیں۔ اور اس وقت تو اردو زبان کو سکھانے کی بھی اتنے نئے ماڈلز آ چکے ہیں، ہم خود اردو جانتے ہیں، اردو ماحول بھی میسر ہوتا ہے، تھوڑی سی محنت چاہیے۔ وہ تھوڑی سی محنت کرنے سے والدین جھجکتے ہیں اور عذر پیش کرتے ہیں، بھئی کیا کریں، مصروفیات بھی ہیں، یہ بھی ہیں۔ آدھا گھنٹہ دن کا، رات کو سوتے ہوئے بچوں کو آپ اردو کی کتابیں پڑھائیں اور اس کو اپنی ہیبٹ بنا لیں۔ اب ہمارے بچے ابھی 3 سال کے ہوئے، اس دن کسی کے ساتھ گاڑی میں جا رہے تھے، تحدیث کے طور پہ بات بتا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا بابا دھنک کو دیکھیں۔ اب دھنک کسے کہتے ہیں؟ دھنک کے رنگ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہم لوگ جو اردو جاننے والے ہیں وہ بھی نہیں جانتے۔ کاسنی رنگ کیا ہوتا ہے، عنابی رنگ کیا ہوتا ہے، ہم اس سے ناواقف ہیں۔ تو زبان آئے گی، تہذیب آئے گی، لطافت آئے گی، مذہب سے محبت آئے گی، مذہبی علماء کا احترام آئے گا، اور مذہب کی بڑی شخصیات سے متعارف ہوں گے لوگ مجھ سے کہتے ہیں امریکہ میں کہ جی انگریزی زبان میں بھی ہر چیز کی ٹرانسلیشن موجود ہے۔ وہ ٹرانسلیشن تو مولانا مودودی کی ہوگی نا، انگریزی زبان میں آپ مجھے مولانا مودودی دکھائیں پہلے کہ وہاں پیدا ہوئے ہوں، سر سید دکھائیں، ابوالکلام دکھائیں، ابوالحسن ندوی دکھائیں، علماء دکھائیں، پہلے شاہ ولی اللہ دکھائیں۔ وہ کہاں سے پیدا کریں گے آپ تو نقل کریں گے، کاپی کریں گے۔ تو بچہ ہمیشہ اٹیچ کرتا ہے شخصیات سے،
ان سے متاثر ہوتا ہے. اردو جانے گا تو اقبال اس کے لیے کوئی متاثر کن شخصیت بنے گی. وہ جب بنے گی تو پھر مذہب بھی آپ سے آ پائے گا. تو یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو ہے اسکل کا. عربی زبان سکھانا اس کا تعلق اسکل سے. اس کی اتنی اسکل ڈیولپ ہو کہ قرآن مجید جب پڑھا جائے تو اس کا ترجمہ سمجھ سکے. یہ کام بہت آسانی سے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. اس وقت جو ماہرین لسانیات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 6 سے 12 سال کی عمر کے بچے کو 3 زبانیں بآسانی سکھائی جا سکتی ہیں. سکھانے کا طریقہ کیا ہو یہ تدبیر ہے. آپ کے وسائل کیا ہیں, آپ خود کیا محنت کر سکتے ہیں. نصابات بہت سادہ ہیں, آسان بن چکے ہیں. اور یہ بھی پیش نظر رہے کہ ووکل عربک, بولنے والی زبان اور سمجھنے والی زبان, اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. بولنے والی تو آپ کو سارے عرب بولنے والے مل جائیں گے, لیکن کیا وہ قرآن مجید کو پڑھ کے سمجھ بھی سکتے ہیں؟ تو اس فرق کو بھی ملحوظ رکھیں. ٹارگٹ بنائیں کہ بھائی اس سال میری کوشش ہے کہ میں نے بچے کو اتنا وقت دینا ہے. تو آپ دیکھیں گے چند دنوں میں آپ کو وہ سہولیات بھی مل جائیں گی, آن لائن بھی مل جائیں گی اور آن کیمپس بھی مل جائیں گی انشاءاللہ. ہمارا ادارہ بھی جو پاکستان میں ہے وہ اس کا بندوبست کر رہا ہے, اور امریکہ میں بھی ارادہ ہے انشاءاللہ کہ قرآن عربک کے آن لائن کورسز اور بھی بہت سارے علماء کر لیں. تو اس معاملے میں جس طرف چاہیں آپ جا سکتے ہیں. آپ یہاں پہ رہتے ہیں, مسلمان کمیونٹی ساری ہیں آپ کے ساتھ. ایک تو آپ جو مختلف مذہبی پہلو پہ غامدی صاحب کے ساتھ اور آپ لوگوں کی ڈسکشنز ہوتی ہیں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب یہاں کی کمیونٹی سے آپ انٹریکٹ کرتے ہیں تو امریکہ میں جو مسلم کمیونٹی ہے, خاص کر ساؤتھ ایشین کمیونٹی, ان کے کوئی 2-4 پوائنٹ, کوئی بڑے بڑے ٹاپکس کیا آپ کے سامنے دیکھنے میں آتے ہیں مذہب سے ریلیٹڈ یا ڈیلی لائف سٹائل سے ریلیٹڈ, جو آپ مذہب کے ذریعے ان کو گائیڈ کرتے ہیں؟ جی, جو سب سے بڑا کانفلکٹ ہے وہ یہ سامنے آتا ہے کہ یہاں پر جو لوگ منتقل ہوئے ہیں, فرسٹ جنریشن امیگرینٹس ہیں, ان کے بچے یہاں کے بورن اینڈ ریز ہوتے ہیں. اب وہ تو اپنا ایک کلچرل, اپنا ایک ہیریٹیج, اپنا بیک گراؤنڈ, اپنی لینگویج, اپنے مذہبی نظریات, اپنے آدرش لے کے یہاں پر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن بچہ یہاں پیدا ہوا ہے, یہاں کے ملک کو اپنا ملک سمجھتا ہے, یہاں کے لوگوں سے اس کی دوستی ہے, غیر مسلموں کے ساتھ انٹریکشن ہے. تو جو پہلا کرائسس فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اب اس کو ہم نے کیسے اپنے اسی کلچرل بیک گراؤنڈ کے اندر مسلمان رکھنا ہے, اس سے نہ دور ہو جائے. اور بہت بڑی تعداد ہے یہاں پر اس طرح بچوں کی جو پھر آئیڈینٹی کرائسس میں جیتے ہیں. یعنی والدین ان کو کپڑے پہنا رہے ہوتے ہیں جمعے پہ لے جانے کے لیے, شلوار قمیض, اور وہ شلوار جب وہ پہنتے ہیں تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جیسے شلوار پہن کے وہ چل رہے ہوتے ہیں ایسے ہی وہ ابا اماں کے نظریات کو لے کر بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا کرائسس ہے یہاں پر, اور یہ کرائسس کو حل کرنے کے لیے ہم لوگوں نے, غامدی صاحب نے بڑا کام کیا ہے اس پہ. آپ یہ دیکھیے, یہ کرائسس مسلمانوں کو تو پیش آ رہا ہے, پاکستانیوں کو پیش آ رہا ہے, لیکن سکھوں کو یہ کرائسس پیش نہیں آ رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو وہ زبان سکھائی ہے جو زبان ان کے کلچر, ان کی تہذیب, ان کا مذہب, ان کے نظریات, ان کی ویلیوز, ہر چیز کو ٹرانسفر کر رہی ہے. یہ جو زبان ہوتی ہے, زبان جب آپ کسی کو سکھا دیتے ہیں تو پھر زبان کے جو اپنے مضامین ہیں وہ خود بخود اس بچے کی نفسیات پہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ زبان اس بچے کو بڑے لوگوں سے کنیکٹ کرواتی ہے. اب آپ دیکھیں, ایک بچہ یہاں کا بورن اینڈ ریز ہو, اس کو مولانا مودودی, ابوالکلام آزاد اور مثال کے طور پہ غامدی صاحب, فیض احمد فیض, غالب ابن انشا کبھی فیسینیٹ نہیں کریں گے. کیوں؟ زبان کامن نہیں ہے. لیکن اگر وہ زبان جانتا ہے تو وہ خود بخود ان سب سے کنیکٹ ہوگا. تو یہاں بڑی دشواری ہوتی ہے پاکستانیوں کو, اور ان کی بڑی کوتاہی ہے اس میں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اپنی زبان نہیں سکھائی. اس کے برخلاف آپ سکھوں کو دیکھیں, ملیشیا میں رہے 10 سال, وہاں پر 4تھی نسل تھی سکھوں کی اور فلوئنٹ پنجابی بولتی تھی. یہاں بھی بولتی ہے. جیسے ہی آپ پنجابی بولتے ہیں تو گویا آپ اپنے مذہب سے بھی کنیکٹ ہو گئے ہیں اور آپ اپنی ہیریٹیج سے بھی کنیکٹ ہو گئے. تو آپ کا مذہبی پرسپیکٹیو کے حوالے سے آپ کا اب تک کا یہاں ایکسپیرینس یہ ہے, جو ماں باپ اپنے بچوں کو یہاں ریس کر رہے ہیں, آپ کی نظر میں یہ وہ ہے کہ ان سے ان کی زبان اب ان کے اندر رکھیں, ان کو نہ جانے دیں. اگر انہوں نے اپنی اگلی نسلوں کو دین پر قائم رکھنا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے, وہ یہ کہ دین کی زبانیں ان کو سکھائیں. اور 3 زبانیں ہیں دین کی, اردو, فارسی اور عربی. اردو سے میں نے اس لیے شروع کیا کہ اس وقت اردو زبان میں جو کچھ مذہب اسلام پر کام ہو چکا ہے وہ عربی اور فارسی میں بھی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کام ہمیشہ بڑی شخصیات کرتی ہیں. سیکنڈری کام تو ہر جگہ ہو رہا ہوتا ہے, ٹرانسلیشن بھی ہو رہی تھی. بڑے لوگ کہاں پیدا ہو؟ بڑے لوگ کون ہوتے ہیں؟ بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو نئی تعبیر دیتے ہیں, ایک ہولسٹک اپروچ دیتے ہیں. اب دیکھیں, مولانا مودودی ہیں, شاہ ولی اللہ ہیں, یہ سارے کے سارے لوگ, ابوالکلام آزاد ہیں, شبلی نعمانی ہیں, سید سلیمان ندوی ہیں, علامہ اقبال ہیں. اسی طریقے سے عہد قریب میں آپ دیکھ لیں, غامدی صاحب ہیں, مولانا وحید الدین, ان سب نے ایک تعبیر دی ہے دین کی, ہولسٹک اپروچ دی ہے. وہ اپروچ ایک زبان میں منتقل ہوئی ہے.
اب اگر بچہ وہ زبان نہیں جانے گا، ان بڑی شخصیات کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائے گا. یہ بڑی شخصیات اس کے سوالوں کا جواب دیں گی جو یہاں پر پیدا ہو رہے ہیں. تو جو کام کرنے کا ہے یہاں پہ مسلمانوں کا، وہ ایک ہی کام ہے کہ اپنے بچوں کو زبان سکھائیں. زبان سیکھیں گے، دین خود بخود ان کے رویے میں واپس آ جائے گا.